السلام علیکم ناظرین، دو رائے میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ پاکستان کی حکومت کوئی بھی ہو، اندرونی محاذوں پہ بھی بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے اس حکومت کو، اور بیرونی محاذ بھی ہمارے لیے کبھی بھی کم نہیں ہو پائے۔ تو اب بھی تحریک انصاف کی حکومت، جسے اندرونی محاذوں پہ بھی بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں، وہ معیشت کا ہو، وہ احتساب کا معاملہ ہو، وہ انرجی کرائسس ہوں، وہ اپوزیشن کو انگیج کرنا ہو، وہ قانون سازی ہو، اور اب جو بیرونی محاذ ہے اس کے اوپر بھی کوئی چیلنجز کم نہیں ہوئے، بلکہ ان کی سنگینی، ان کی شدت اور کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بالخصوص ہم بات کریں گے افغانستان کی، جہاں سے امریکن فورسز اور نیٹو فورسز 11 ستمبر تک اپنا انخلا مکمل کر لیں گی، اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے، خدشات یہ ہیں کہ شاید افغانستان ایک بار پھر خانہ جنگی کا شکار ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پہ امن کے جو آثار ہیں وہ کوئی زیادہ روشن اور پر امید نہیں ہیں۔ ایسے میں اگر افغانستان میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر خود افغانستان کے عوام کے لیے تو ضرور ہوتا ہے، لیکن پاکستان بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور پچھلے 40-50 برسوں کی تاریخ اس کی شاہد ہے۔ آج اب پھر ہم اسی دوراہے پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ افغانستان کے اندر اگر کرائسس ڈیپ ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر بحرانی کیفیت اور سنگین ہو جاتی ہے، جو کہ اب بھی موجود ہے، تو پھر پاکستان کا کردار کیا ہوگا، اور اس ساری گتھی کو سلجھانے کے لیے پاکستان کیسے رول پلے کرے گا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے اطلاع حسن صاحب۔ بڑی مشکل سے اور بڑے کم میڈیا پہ نظر آتے ہیں، لیکن ہم نے آج کے دن انہیں بلایا، دعوت دی ہے کہ تھوڑا سا ہمیں سمجھانے کو، ہمارے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس پیچیدہ مسئلے سے پاکستان کیسے نمٹنے جا رہا ہے، اور کیا وہ ضروری ڈسکشنز، ڈیبیٹ، وہ تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ ہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں، یا ماضی میں جس طرح کچھ فیصلے ہوئے تھے کچھ انڈیویجولز نے یا بند کمرے میں ہوئے تھے اور اس کے نتائج میں ہمیں بھگتنا پڑے، اسی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے۔ رؤوف صاحب بہت شکریہ۔ شروعات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھی ہوئی اس مسئلے کو ڈیبیٹ کرنے کے حوالے سے کہ قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو گیا، بٹ کیا کہتے ہیں، تنقید کچھ یہ ہو رہی ہے کہ اگر پرائم منسٹر بھی اس بریفنگ کا حصہ ہوتے جو 9 گھنٹے جاری رہی ہے، تو کچھ ایک میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر چلا جاتا، جو ایک تشنگی رہ گئی۔ آپ کے خیال میں یہ تنقید کچھ حد تک جسٹیفائڈ نہیں ہے؟ یہ تنقید برائے تنقید ہے۔ اچھا، دیکھیے، پرائم منسٹر صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں، اور جتنے بھی مسائل ہیں ملک میں، جو بھی پالیسیز بنتی ہیں، ان کے بارے میں ان کو بہت فریکوینٹ بریفس ملتے رہتے ہیں۔ تو ان کی جو پریزنس تھی وہاں اتنی زیادہ اسینشیل نہیں تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ کچھ حکومت کی طرف سے ایک دو اسٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاید اپوزیشن کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی تھی۔ وہ انکار کر رہے ہیں ویسے؟ جی، وہ تو انکار تو ہوگا، وہ تو کوئی بھی نہیں مانتا یہاں، کوئی یہ بھی نہیں مانے گا کہ کبھی کوئی غلط کام ہوا ہے، انفارچونیٹلی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا کام ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اس اچھے کام کے اوپر، اور جو اپوزیشن ہے ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ جو ملک میں پالیسیز بن رہی ہیں ان کے بارے میں اپنی آراء دے، اپنی خیالات بتائے، تاکہ ان پالیسیز کو ان آراء اور ان خیالات کی مناسبت سے ٹیلر کیا جا سکے، بنایا جا سکے، تاکہ وہ پالیسیز امپروو کر سکیں۔ آئی تھنک دیٹ از امپورٹنٹ۔ تو میں تو ایز این اینالسٹ آئی ول فوکس آن دیٹ۔ اچھا ہوا، اور یہ جاری رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک یہ ہے۔ زیادہ اور آپ کو کیا خیال ہے، انفیکٹ جو امپریشن ایک مل رہا ہے وہ یہ کہ شاید پارلیمنٹیرینز کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے، لیکن اگین پارلیمان وہ فورم ہے کہ جو فیصلہ سازی میں اس کا کردار ہے، جو فورم کا آئین کے اندر ترمیم کر سکتا ہے، تو قومی سلامتی کے معاملات ہوں یا دیگر ایشوز ہوں، اس پر اس کا ان پٹ بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بریفنگ ہوئی ہے بنیادی طور پہ ارکان پارلیمان کو سارے معاملے کی جو سنگینی ہے اور اس کے اندر جو باقی ڈیٹیلز اس سے آگاہ کیا گیا ہے، یا یہ ارادہ بھی حکومت کا ہے کہ یہاں سے ان پٹ لیا جائے، اور اگر ہم نے کوئی پالیسی بنا لی ہے یا بنانے جا رہے ہیں تو اس ان پٹ کا اس میں کوئی عمل دخل ہوگا؟ دیکھیے، بریف کرنا ایک مقصد تھا، اور جب بریف کیا گیا ہے تو وہاں بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، بہت سے سوالات پوچھے ہیں جس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ تو اگر ان سب کوئریز سے، ان آبزرویشن سے، ان آراء سے اگر کوئی ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہوتی ہے اور ایک اور راستہ نکلتا ہے، ایک اور پہلو نکلتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پالیسیز میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ تو ایک ڈول
اس کا ایک آبجیکٹیو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک تو ان کو بریف کرنا کہ جی دیکھیے اسٹیٹ اس وقت جو ہے حالات کی وہ یہ ہے، دوسرا یہ کہ جی آپ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنی پالیسیز کو مزید امپروو کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے دونوں جو آبجیکٹیوز تھے وہ مقصد تھا، اور میرا خیال ہے کہ بہت انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ ہوئی ہے. میری ذاتی جو اطلاعات جو ہے وہ اس کے بیسس کے اوپر خاصی پازیٹیو سبسٹینٹیو انپٹ جو ہے وہ ملی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور روف صاحب کیا انفیکٹ کیا لگتا ہے جس طرح پارلیمان کے اندر جماعتیں کنسرنس کا اظہار کر رہی ہیں، لگتا ہے کہ افغانستان کو لے کے پاکستان کے اوپر کوئی اچھا خاصا دباؤ ہے؟ تو آپ تک بھی اطلاعات ایسی ہیں کہ کچھ زیادہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے پاکستان سے، مطالبات ہیں کیا پاکستان سے مانگا جا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے یہ ایک لمبی کہانی ہے، اور اگر آپ نے افغانستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اوپر کیا پریشر ڈالے گئے ہیں، کیا پریشر ڈالے جا رہے ہیں اور کیا پریشر ڈالے جا سکتے ہیں، تو آپ کو پاکستان کے جو تعلقات ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ان کو ضرور دیکھنا پڑے گا. یہ شروع میں ہی جب پاکستان آزاد ملک کے طور کے اوپر وجود میں آیا تو ہم لوگوں نے امریکن لیڈ ٹریٹیز میں سیٹو سینٹو اگاد پیکٹ بھی اس کو کہتے تھے، اس میں ہم نے شمولیت اختیار کی، جس سے کہ ہمارے جو خطے میں جو ہمارے مفادات تھے ان کو بہت بڑا دھچکا لگا، کیونکہ ہم نے 15,000 کلومیٹر دور جو ہے ہینڈ شیک کیا، اور جو ہمارے خطے میں ہمارے ہمسائے تھے اور جو ہمارے ریجن میں رہتے تھے ان کے ساتھ ہم نے دوریاں پیدا کی. وہ ایک فارن پالیسی کا ایک ایسا فیصلہ تھا جس سے کہ ہمیں بہت غلط فیصلہ تھا، اور میں بسا اوقات لکھ چکا ہوں اس کے اوپر، بسا اوقات لکھ چکا ہوں. دیکھیے آپ اپنے ہمسایوں کو کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ پیسفلی رہنا ہے. تو اگر آپ دوستیاں جا کے 7 سمندر پار کریں گے اور ان کو نگلیکٹ کریں گے تو وہ اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں وہ سامنے آنے شروع ہوئے. پھر افغانستان کی جنگوں میں جو ہماری شمولیت تھی، ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ، اور اس کے علاوہ اور بھی انٹریکشنز ہوتے رہے وہاں. میں فیل کرتا ہوں کہ وہ بہت بڑے بلنڈرز تھے پاکستان کے لیے. پاکستان جیسا ملک جو ہوتا ہے، ایک نیسنٹ ملک، ایک ترقی پذیر ملک، وہ کانفلکٹ نہیں سسٹین کر سکتا، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں انہوں نے نہ صرف کہ بہت پیچھے دھکیلا، اور یہ ان جنگوں میں ایک تو فیکٹر یہ تھا کہ امریکہ نے آپ کو انکریج کیا، سپورٹ کیا، پھر سعودی عربیہ کا رول بھی تھا، پھر یہ تھا کہ ہمارے اپنے جو لوگ تھے اس وقت، جو جنرل ضیاء صاحب اور جنرل مشرف صاحب، وہ دونوں انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی جو ہے وہ ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ ایک آسان طریقہ تھا ان کو لیجیٹیمیسی ڈھونڈنے کا. انہوں نے پاکستان کو آگ کے وہ کہتے ہیں کہ سمندر میں اس کو وہاں پہلے 80s میں، اور ونس اگین مشرف صاحب نے آ کے یہاں پاکستان کو کیا. اب جو سچویشن ہے وہ خاصی مخدوش ہے، اور میں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا کہ 20 سال جو ہیں وہ میں فیل کرتا ہوں کہ لائک آل ادر وارز دیٹ امریکہ ہیز فوٹ، یہ ایک ٹوٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکسرسائز رہی ہے، اور کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکا. آج ہم 20 سال کے بعد وی آر بیک ایٹ اسکوائر ون، جہاں ہم کھڑے تھے 2001 میں جب امریکہ نے اٹیک کیا، تو آج ہم وہیں کھڑے ہیں. اور پاکستان کے اوپر پریشر یہ ہے کہ جی آپ اور دباؤ ڈالیں، طالبان کو آپ کان سے پکڑ کے ٹیبل کھائیں. اب طالبان، اگر آپ کو میں ہسٹوریکلی پیچھے لے جاؤں کہ جب وہ حکومت کر رہے تھے افغانستان کے اوپر، اس وقت بھی ہم نے ان سے 2-3-4 باتیں کی تھی کہ آپ اس کو کریں. ایک بات تھی کہ جی آپ اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور کریں، انہوں نے نہیں مانا تھا. پھر بامیان جب اسٹیچوز کو انہوں نے توڑنے کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے بہت ان سے کہا تھا کہ مت کریں، وہ نہیں مانے. ڈیورنٹ لائن کا جو قصہ تھا وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ اٹھایا تھا کہ جی اس کو بیٹھ کے ہم سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں. تو اس زمانے میں جب کہ ان کی ٹوٹل ڈیپینڈنس پاکستان کے اوپر تھی، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس وقت ٹوٹل ڈیپینڈنس پاکستان کے اوپر تھی، اور بیک اینڈ کے اوپر آپ کو سعودی عربیہ وغیرہ تھے جو فائنینشیل سپورٹ دے رہے تھے. پاکستان کو نہیں سنا جا، اس وقت پاکستان کو نہیں سنا گیا. تو آج جب کہ طالبان کے ساتھ پورا ریجن کھڑا ہے، تو پھر آپ کیسے ہی امید لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی بات، یا پاکستان ان کو کان سے پکڑ کے کھڑا کر سکتا ہے کہ جی آپ یہاں بیٹھیے، اب یہ بات کیجئے، اس ایگریمنٹ کے اوپر لگائیے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو بلنڈر کیا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. جب 28 فروری 2020 کو 2020 کو جب امریکہ نے طالبان کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ سائن کیا، تو وہ ایگریمنٹ تھا کیا؟ اس میں طالبان نے یہ گارنٹی دی کہ جی ہم افغان سرزمین کو
ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. صحیح. اور امریکہ نے کیا کہا کہ اس کے بدلے میں ہم یہ ٹائم فریم دے رہے ہیں اپنی فورسز کو وڈرا کرنے کا. دیٹ مینس افتخار صاحب آپ کسی نان اینٹی کے ساتھ تو بات نہیں کرتے, آپ کسی نان اینٹی سے تو گارنٹی نہیں لیتے. صحیح. یہ معاہدہ کر کے امریکہ نے کنسیڈ کیا تھا کہ طالبان افغانستان کے فیوچر رولرز ہیں. بالکل صحیح. ان کی لیجیٹمیسی کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو کہا, کیونکہ طالبان کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہیں ہونے دیں گے وہاں؟ اسی وقت کر سکتے ہیں نا جب وہ افغانستان کے کنٹرول پہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی تو امریکنز مان چکے ہوئے ہیں کہ طالبان نے رول کرنا ہے افغانستان کے اوپر ان ڈیو کورس آف ٹائم. کوئی بات نہیں کرتا یہ. صحیح. دوسرا بات جو وہ بھی آپ کے ساتھ پروگرام سے پہلے ہو رہی تھی کہ جس طریقے سے وڈرا کیا گیا ہے پاکستان کی ریزرویشنز کے باوجود, پاکستان نے کہا تھا آرڈرلی وڈرال کریں. آرڈرلی وڈرال کیا ہوتا ہے کہ حالات گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ امپروو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اکارڈنگلی وڈرا کریں تاکہ کوئی کیٹاسٹرافک ایونٹ نہ ہو سکے وہاں, کوئی اور زیادہ لائک سول وار وغیرہ. اس کے واشنگٹن نے نہیں سنا پاکستان کو, کسی کی بات نہیں سنی انہوں نے اس طریقے سے, مطلب اوور نائٹ. بگرام جو بیس جو ہے جو خالی کیا ہے اس کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو اپنے کاؤنٹر پارٹس ہیں افغانستان کی گورنمنٹ کے ان کو بھی نہیں بتایا. تو یہ اور جب وہ وڈرا کر گئے تو کل جو ہوا ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے, انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی بگرام میں, وہاں جہاں کے وہ امریکنز تھے. دس از دا وے دے ہیو وڈران. تو میرے حساب سے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اب بھگتو, آپ ہم تو جا رہے ہیں اب آپ بھگتے. تو اس کا مطلب ہے کہ تصور کیا جا سکتا ہے جو کرائسس وہاں پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں واشنگٹن کا بھی ہاتھ ہے. میں تو بالکل اس چیز کو میں بالکل مانتا ہوں. نہ صرف ہاتھ ہے بلکہ بالکل ہاتھ ہے. انہوں نے یہ کرائسس باقاعدہ کریٹ کیا گیا ہے, اور کیوں کریٹ کیا گیا ہے اس کی بھی کہانی لیکن ایک بڑا سوال, وہ ایک بہت بڑا سوال ہے. وہ لارجر جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں اس خطے میں, وہ اس کانٹیکسٹ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. آج پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں اس کانٹیکسٹ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. پاکستان کے اوپر جو دوسرا دباؤ ہے جس کا ذکر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خود کیا ہے, ایک دفعہ نہیں بلکہ 3-4 دفعہ ان دا لاسٹ 1 ویک انہوں نے کہا ہے کہ جی ویسٹ جو ہے, امریکہ خاص کر ہمارے اوپر پریشر کرتا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ اپنی پالیسی کو ریڈیفائن کریں, ہم سی پیک کو کنٹین کریں. اور انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک تو ہمارا اکنامک فیوچر ہے. تو وہ جب ایک طرح سے پاکستان کے اوپر پریشر ڈال کے وہ پاکستان سے وہ بات نہیں منوا سکے, تو انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ ایک کرائسس کریٹ کر دیا ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر. اور یہ کہ جی اب آپ بھگتی. اب دیکھیے اگر خدا نخواستہ وہاں جو ہو رہا ہے اس وقت وہ ہو جاتا ہے, اور میں نے آج بھی جو آرٹیکل لکھا ہے کل پبلش ہوگا اس میں نے کہا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. طالبان ان ڈیو کورس آف ٹائم ول ٹیک اوور. اس کے جو مضمرات ہیں, اس کے جو کانسیکوینسز ہیں افتخار صاحب, وہ کون برداشت کرے گا؟ سب سے زیادہ اس کا اثر پاکستان کے اوپر ہے, اور وہ اثر پازیٹیو نہیں ہے, وہ نیگیٹو اینڈ ڈسٹرکٹیو ہے. تو یہ ایک بہت بڑی, جسے میں کہنا چاہیے, میں کنسپریسی کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا, لیکن ایک اسٹریٹجک موو ہے کہ جی آپ ایسے نہیں مانتے تو ٹھیک ہے پھر ایسے مانیے. تو ایک چھوٹا سا بریک مجھے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یقینی طور پہ جس اندیشے کا اظہار آپ نے بھی کیا کہ اگر وہاں پہ بظور طاقت اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی اس وقت, اور مور امپورٹنٹلی جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ چین کے معاملے پہ بھی پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, تو کیا چین کے معاملے پہ بھی واشنگٹن کو ایک کلیئر اینڈ واضح میسج دے دیا گیا؟ اگرچہ افغانستان کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ بیسز نہیں دی جائیں گی, چین کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد آئیں گے تو روف صاحب سے اس سوال کا جواب. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. روف صاحب, انفیکٹ جس خدشے کا آپ اظہار کر رہے ہیں, اور بریفنگ میں بھی شاید اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ طالبان وہاں پہ اقتدار میں آ سکتے ہیں, اور یقینی طور پہ لگتا یہ ہے کہ بطور طاقت ہی آئیں گے. ایسے میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا ہم ایسی کسی حکومت کو تسلیم کریں گے؟ اور ساتھ میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ پاکستان پہ صرف افغانستان کو لے کے دباؤ نہیں ہے, بلکہ چین کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ سی پیک ہو یا باقی معاملات ہوں, ہمیں اپنے فیصلوں کو ریوزٹ کرنا چاہیے. تو کیا اس اینڈ پہ بھی ایک کلیئر میسج واشنگٹن کو چلا گیا ہے کہ جو ہم جس راہ پہ چل پڑے ہیں چین کے ساتھ, اس سے پیچھے مڑنا پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے, اور اس حوالے سے کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے؟ بالکل, بار بار یہ میسج ان کو جا چکا ہو. اچھا, بالکل. اور پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی اپنے بہت ساری اسٹیٹمنٹس میں, انٹرویوز میں اس کا برملا اظہار کیا ہے کہ جی چین جو ہے
اس کے ساتھ ہم اپنی جو تعلقات ہیں ان کو کسی صورت میں ری ماڈل نہیں کر سکتے، اور سی پیک میں جو ہماری پارٹنرشپ ہے اس کو ہم بالکل کمپرومائز نہیں کر سکتے. بارہا اس کو ہر لیول کے اوپر، ملٹیپل لیول کے اوپر کہا گیا. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیے، محیط یوسف صاحب کی اسٹیٹمنٹ ایک نہیں بلکہ 2-3 دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر سطح کے اوپر ان کو یہ بات کمیونیکیٹ کر دی ہے. اور جیسا کہ میں نے اس وقفے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ اس کا جو ہے جو چین کے بارے میں پاکستان کے اوپر پریشر ہے، اس کا ڈائریکٹ لنک بنتا ہے امریکہ کی اپروچ جو اپنی وڈرول کی تھی اس کو ڈٹرمن کرنے کے ساتھ، اس کا ایک ڈائریکٹ لنک بنتا ہے. صحیح. اب اس کے جو آپ بات کر رہے ہیں، جو سوال آپ کا ہے کہ وہ پاکستان کے کیا خطرات اس کو پیش آ سکتے ہیں. ایک تو ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ دیکھیے عرصہ دراز سے وہ مس یوز ہو رہا ہے فرام اکراس افغانستان، اور اس میں ہندوستان کا ایک بہت بڑا ہاتھ رہا ہوا ہے. اور وہ این ڈی ایس اور باقی جو کابل کی حکومت ہے اس کے اندر جو اسپوائلرز بیٹھے ہوئے ہیں، لائک امراللہ صالح ہو گیا، یا جو ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، یا کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اب اپنے پرائیویٹ ملیشیا بھی ریز کیے ہیں بائی دا وے، وہ ان کی وساطت سے وہ ہمیں ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اور اب جب سے یہ طالبان کی اسینڈنسی کا اور زیادہ تیزی سے شروع ہوئی ہے، آؤٹ آف 500 اینڈ سم ڈسٹرکٹس ان میں سے 140 ڈسٹرکٹس کے اوپر اب ان کا کنٹرول ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ٹیریٹوریل کنٹرول ہے ان کا اس وقت. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں تشدد کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور کافی عرصہ دراز کے بعد لاہور میں بھی ایک تشدد کا واقعہ ہوا ہے. بالکل کوئٹہ میں ہو رہے ہیں. یہ آپ کو ایک انڈیکیٹر ہے کہ جی آئندہ میں اس کانٹیکس میں، تشدد کے کانٹیکس میں کیا ہو سکتا ہے. ہمیں ڈیفینیٹلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے لیے ہمارے ویسٹرن بارڈر کو استعمال کیا جا سکے گا. انٹرنلی بہت ساری فورسز اس وقت موجود ہیں جو کہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں اور جن کو فردر ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، جس کی بیسس کے اوپر فردر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے وہ انکریز ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے. تیسری بات جو ہے وہ ہے ریفیوجیز کا انفلکس. اگر افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہیں، اور میری ذاتی انالیسس کے مطابق اب حالات کو خراب ہونے سے روک نہیں سکا جا سکتا، یا بالکل اس راستے کے اوپر چل پڑے ہیں. افغانستان کی جو حالات ہیں وہ اسی طرح بڑھ رہے ہیں. طالبان ورچولی، ایز آئی ہیو ریٹن ان مائی آرٹیکل، دے آر ورچولی ناکنگ ایٹ دا کابل ڈورز. تو وہ یہ سالوں کی بات نہیں ہے، یہ ہفتے مہینوں کی بات ہوگی کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا. تو اگر وہ ہوتا ہے تو جو فیئر کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ ایک اور انفلکس آف ریفیوجیز جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا. اس وقت بھی 3 ملین سے زیادہ ریفیوجیز ہیں جو پاکستان کی سرزمین کے اوپر موجود ہیں، اور ایڈیشنل ریفیوجیز کا آنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑے مسائل جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے. یہ ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ جی جو سب سے امپورٹنٹ سوال کا آپ کا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے جی کہ پاکستان کیا کرے گا. جی بالکل ایسے. ٹھیک ہے، کیا کرے گا وہ؟ کیا اس حکومت کو ریکگنائز کرے گا؟ صحیح. دیکھیے، ریکگنائز کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، کوئی چارہ نہیں ہوگا. یہ اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ بیٹھے اور ان سے بات چیت کرے کہ کیا چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، کیا چیز وہ، مطلب ایک ساورن کنٹری ہے افغانستان، آپ بھی ایک ساورن کنٹری، آپ ساورن کنٹری کی بیسس کے اوپر بیٹھ کے آپ بات چیت تو کر سکتے ہیں اور ان سے کوئی باتیں جو ہیں اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک ہمسائے کے لیے ملک کو تسلیم نہ کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آپشن نہیں ہوگا، وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ خطے کے باقی ممالک جو ہیں، اور اس میں میں یہ بھی میرا آئی ایم سرٹن اباؤٹ اٹ کہ پاکستان اس قسم کا قدم اٹھانے سے پہلے پاکستان جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک کنسلٹیٹو پروسیس بھی کرے گا. چین اس میں سب سے زیادہ ہے. اسی طرف میں اسی طرف آ رہا تھا کہ انفیکٹ ہم نے اپنے پارلیمان کو کہیں نہ کہیں حد تک تو ہم نے مطمئن کر دیا، بٹ کہ ریجن کے اندر دیگر جو طاقتیں ہیں، بالخصوص چائنا کا جیسا ہم نے ذکر کیا، پھر رشیا کا کیا، پھر پڑوس میں ایران ہے ہمارے ساتھ، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی بیسٹ وے میں انگیج کیا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے سچویشن وہاں پہ بلڈ اپ ہوگی تو لگے گا کہ سارے ممالک ایک ساتھ کھڑ کے تو ون وائس اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے ان کے ساتھ کنسلٹیٹو پروسیسز ہو رہے ہیں. دیکھیے چین کے ساتھ جو ہمارا کنسلٹیٹو پروسیس ہے وہ چین کا انیشیٹو ہے جس میں ممبروں میں پاکستان، افغانستان اور چین شامل ہے. اسی طرح سے ایک لارجر کنسلٹیٹو پروسیس ہے جس میں روس بھی شامل ہے. ایک تھرڈ کنسلٹیٹو پروسیس جس میں امریکہ، افغانستان،
چین اور اس میں پاکستان کو بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے. سو ملٹیپل لیول کے اوپر کنسلٹیٹو پروسیسز جو ہیں, تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان تمام فورمز کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے. پاکستان کو ان پٹ ملتی ہے, پاکستان اپنے جو اتنا جو خیالات ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جہاں تک چین کا سوال ہے اور جہاں تک خطے کے باقی ممالک کا شمار ہے انکلوڈنگ ایران, وہ آلموسٹ ایک پیج کے اوپر ہیں کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے اور افغانستان میں وائلنس کے ذریعے حکومت پر قبضہ نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن حالات اس وقت جہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور جس طرح بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وائلنس کے علاوہ کسی اور طریقے سے حکومت پر قبضہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ مجھے نظر نہیں آ رہا. کیونکہ ایک طرف تو طالبان اسینڈنٹ ہے, اور وہ کیوں اسینڈنٹ ہے؟ وہ اس لیے اسینڈنٹ ہے کہ جی امریکہ کی جو حکومت ہے وہاں پریزیڈنٹ غنی کی, پریزیڈنٹ غنی بالکل انٹرسٹڈ نہیں رہا کہ وہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے ایک معاہدے کے اوپر پہنچ سکے. اور وہ معاہدہ کیا تھا, اس کے خط و خال امریکہ نے خود ہی پیش کیے تھے. وہ یہ تھے کہ جی ایک انٹرم گورنمنٹ تشکیل دی جائے, ٹھیک ہے, اس میں طالبان بھی حصہ دار بنے. وہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹھ کے جو آپ کام دوحہ میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ افغانستان میں کریں تھرو دیٹ انٹرم گورنمنٹ. 18 months اور 24 months میں آپ نے افغانستان کا نام کیا رکھنا ہے اس کے بارے میں بھی جو جہاں سٹک ہیں آپ کہ یہ اسلامک ڈیموکریٹک ریپبلک ہوگی کہ اسلامک ایمریٹ ہوگی, مطلب آپ اس ٹیکنیکلٹی پہ سٹک ہیں, آپ آگے ہی نہیں بڑھ رہے, سبسٹینٹیو گفتگو کوئی نہیں ہو رہی ہے وہاں. تو آپ یہ بات وہاں کریں اور اس کے بعد جب یہ آپ اگریمنٹ ہو جائے, آپ نے جو کانسٹیٹیوشن میں چینجز کرنی ہے وہ جب اگریمنٹ ہو جائے, میوچل اگریمنٹ ہو جائے, تو آپ پھر الیکشنز ہولڈ کر لیں, جو بھی آئے ووٹ. یہ ایک اچھا طریقہ تھا, ایک اچھا پروسیس تھا. لیکن غنی صاحب گدی چھوڑنے پہ تیار ہی نہیں ہے. اور یہاں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کو تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ طالبان کو کان سے پکڑ کے بٹھائیے, تو وہ غنی کے کان کیوں نہیں پکڑے امریکہ نے؟ کس کا بٹھایا ہوا ہے وہ وہاں؟ پاکستان کا بٹھایا ہوا تو نہیں ہے نا بھائی, یقینی طور پہ امریکہ کا ہے. تو وہ اس کے کان کیوں نہیں پکڑے گئے کہ پھر تم بیٹھو اور بات کرو اور اگریمنٹ پہ پہنچو؟ یہ بڑا عجیب ہے. انفیکٹ افغانستان کے اندر بھی ایک بڑی ڈیوائڈ نظر آتی ہے. اشرف غنی صاحب ہوں یا پھر شمالی اتحاد عبداللہ اینٹائی پاکستان ایک سٹانس لے کے چل رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک کوئی اسٹریٹجی کا حصہ ہے, یا لگتا ہے کہ پاکستان سے تھوڑے بہت گلے ہیں جن کے اندر کوئی جان ہے جس کی بنیاد پہ؟ نہیں, تھوڑے بہت گلے نہیں افتخار صاحب, یہ بالکل ایک ڈیپ سیٹ اسٹریٹجی کا حصہ ہے اور ہندوستان اس کا ایک بہت میجر فلکرم ہے. یہ تمام جو لوگ ہیں جو اس وقت سو کالڈ, یہ کون ہیں یہ لوگ جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں, بلکہ پچھلے 20 سال سے 18 سال سے حکومت کر رہے ہیں, یہ فارمر ناردرن الائنس کے لوگ ہیں, وہ جو کہ طالبان کے خلاف لڑے تھے, ٹھیک ہے, وہ جن کو کہ سپورٹ انڈیا نے کیا تھا, اینڈ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آپ اس کو ایران نے بھی سپورٹ کیا تھا, کیونکہ اس وقت جو خطے کے جو اسٹریٹجک کنٹورز تھے وہ بالکل ڈفرینٹ تھے. آج بدل گئے ہیں. آج ایران کی جو اپروچ ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو چکی ہوئی ہے. آج بھی یہ جو لوکل ملیشیاز جن کا ذکر میں نے کیا ہے جو کہ کھڑے کیے جا رہے ہیں, یہ کیوں کھڑے کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ اسی قسم کی خانہ جنگی کی طرف افغانستان کو لے جایا جائے, اور وہ لے جا رہے ہیں. اور طالبان اگر کنٹرول کر بھی لیتے ہیں, لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی کہ وہ کابل کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, تو یہ لڑائی جو ہے, یہ خانہ جنگی جو ہے, یہ بڑا ہائی لیول آف وائلنس جو ہے, یہ جاری رہے گا. افغانستان میں پیس نہیں آ سکتا کسی بھی اس قسم کے ٹیک اوور کے بعد. ایک طالبان کو بھی پتہ ہونا چاہیے یہ ایک نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ جو ہے, جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو, تمام ایتھنک گروپس کو قبول ہوگا, اس کے بعد ہی پیس آنے کے چانسز بن سکتے ہیں. اس طرف جانا پڑے گا, اس طرف جانا پڑے گا. طالبان ٹیک اوور کر لیں پھر بھی اس طرف جانا پڑے گا, آپ کو سٹیک ہولڈرز بٹھانے پڑیں گے, بات کرنی پڑے گی. لیکن ہم اس وقت کم از کم اس سٹیج سے ہم بہت آگے نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن بریک کے بعد یہ جاننے کی ضرور کوشش کریں کہ جو خطے کے دیگر ممالک بشمول پاکستان, کیا یہ کوشش ہوگی کہ طالبان کو یہ بات سمجھائی جائے اور بالآخر ان کو ڈائلاگ ٹیبل پہ بھی لے کے آیا جائے؟ ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. انفیکٹ یہی جاننے کی کوشش کریں گے رؤوف صاحب کہ جس طرح فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی تو یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے, اور اگر طالبان اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کیا مجبور کیا جائے گا طالبان کو کہ بالآخر وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف جائیں اور ایک انکلوسیو اپروچ کے ساتھ باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ ملائیں, اس کے بعد ایک پولیٹیکل, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس وقت بھی پھر آپ کی بات نہیں سنی جائے گی؟ یہ میں نہیں کوئی پروجیکشن کر سکتا افتخار صاحب کہ پاکستان کی بات سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی. جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ بہت سی باتیں ان کے
دوران اقتدار کہی گئی تھی جو انہوں نے نہیں مانی تھی. لیکن پاکستان کی طرف سے پرسویشن اور پریشر ڈیفینیٹلی ان کے اوپر یہ ہوگا کہ آپ باقی اسٹیک ہولڈرس کو شامل کریں. اور مجھے لگتا ہے جس چیز جو میرے پاس انپٹ آئی ہے وہ لوگ جو کہ ان سے بات کر رہے ہیں ان کے تھرو جو میرے پاس انپٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ اب طالبان میں ایک لیول آف فنس آیا ہوا ہے اور وہ اب شاید خود ایکسکلوسیولی یہ سمجھ چکے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ افغانستان کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور ہمیں کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی شامل کرنا پڑے گا. اور پاکستان کی ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہے جو ہماری اسٹیٹمنٹس فارن آفس نے ریلیز کیے ہیں, جو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آئی ہیں, جو فارن منسٹر صاحب کی طرف سے آئی ہیں, وہ یہی ہیں کہ ہم ان کو یہی پرسویٹ کریں گے کہ جی آپ ایک کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس کو تشکیل دیں اور اس کے بعد آگے بڑھیے جو وقت کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے. اور کیا خیال ہے انفیکٹ آج کا طالبان ایک بدلا ہوا طالبان ہوگا, وہ طالبان کے جو خواتین کی تعلیم پہ پابندی بھی نہیں لگائے گا, وہ جو خواتین کو باہر موومنٹ کے اوپر بھی پابندی نہیں لگائے گا, وہ کہ جو سینما ہالز بھی بند نہیں کرے گا, وہ جو حجام کی دکانیں بھی بند نہیں کرے گا, تو یہ ڈفرینٹ طالبان ہمیں نظر آئیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں اور اسی کے ساتھ ہی چلیں گے؟ وہ بڑا ٹچی سوال ہے یہ. دو آراء ہیں, ایک کہ یہ بدل گئے ہیں, دوسری رائے یہ ہے کہ وہ وہی ہیں, پرانے ہیں. میرا خیال ہے کہ طالبان کی اپنی بھی کچھ کمپلشنس ہیں. صحیح. طالبان جب اب لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی وہ اقتدار میں آتے ہیں تو انہوں نے سروائیو بھی تو کرنا ہے نا, ان کو پیسہ بھی تو چاہیے, پیسہ بھی تو آنا ہے کہیں نہ کہیں سے, کیونکہ ان کی اپنی جو آمدنی ہے افغانستان کے اندر کی جو ریسورسز ہیں وہ تو ورچولی ان ایکسپلائٹڈ پڑے ہوئے ہیں, تو ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے. تو وار اکانومی کے اوپر تو یہ چل رہا تھا, لیکن وار اکانومی اگر جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو وار اکانومی تو فلرش نہیں کرے گی نا. پھر جو ہے ان کا وہ جو تھا جو ڈرگ ٹریڈ تھی اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنلی بہت کلوز واچ رکھا جائے گا, تو اس کے اوپر چل نہیں سکے گا. تو پیسہ جو ہے, پیسہ آنے کے لیے آئی تھنک انہیں بحالت مجبوری اگر وہ نہیں بھی چاہتے تو ان کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. سروائیول کے لیے ان کے لیے ضروری ہو جائے گا. اور جو پریشر ہے وہ تمام ممالک جو کہ اس وقت خطے میں انوالوڈ ہیں ڈائریکٹلی, ان کی بھی یہی یہ رائے ہے کہ جی اب وہ جو طالبان کا افغانستان تھا وہ نہیں آئے گا, تو ایک چینج آپ کو نظر آئے گا. وہ چینج کتنی ہے یہ میرا خیال ہے کہ ہم اور آپ تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں, کرنا چاہیے. لیکن رؤوف صاحب انفیکٹ یہ جو پالیسی شفٹ کی بات کی جا رہی ہے بار بار, آپ نے بھی کنفرم کیا کہ بہرحال ہم نے واشنگٹن کو کچھ بتا رہے کہ کچھ ایریاز کے اندر ہم شاید آپ چیزیں بدل چکی ہیں اور ہم کسی اور سمت چل پڑے ہیں, اور بریفنگ میں بھی شاید کہا گیا کہ جو پالیسی شفٹ ہم نے لی ہے اس کے کچھ نتائج میں بھگتنا پڑ سکتے ہیں. تو پاکستان اس قابل ہے, ہماری معیشت بڑی کمزور, بڑی بیمار, بڑی ڈپینڈنٹ ہے, IMF پروگرامز لیتے ہیں ہم, باقی پتہ نہیں کہاں سے دوست ممالک سے کچھ پیسے لا کے اپنے اکاؤنٹس پہ رکھنے پڑتے ہیں, تب معاملات آگے چلتے ہیں. امریکہ جیسی سپر پاور سر, ہم بڑا لمبا پنگا لینے جا رہے ہیں, تو کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا آپ نے؟ 73 سال سے آپ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. ہر سال آنے والا جو ہے وہ گزرے سال سے زیادہ خراب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کسی زمانے میں آپ نے جرمنی کو لون دیا تھا, یاد ہے آپ کو, جو انہوں نے 10-12 سال میں واپس کیا تھا. پاکستان وہاں تک پہنچ چکا ہوا تھا, پاکستان رول ماڈل تھا ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے. اس کے بعد کچھ لوگ سینیکلی کہتے ہیں کہ دین ڈیموکریسی کیم ٹو پاکستان. میں وہ نہیں کہتا, لیکن بہر صورت ایک فیکٹر ہے کہ جب جمہوریت آئی تو اس کے ساتھ ملک جو تھا وہ نوز ڈاؤن. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, میں ایکسکلوسیولی یہ نہیں کہتا کہ جو طرز حکومت ہے اس کی وجہ سے آیا ہے, لیکن بہر صورت اب تو ہم ایک ایسی اسٹیج سے گزر رہے ہیں جس میں کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم میچور ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور بڑھنا چاہیے ہمیں. لیکن جو میں یہ بات جو کر رہا تھا یہ کہ 73 سال سے ہم دلدل میں پھنستے ہی جا رہے ہیں نا. تو آج ایک اگر پرائم منسٹر خان نے ایک پوزیشن لی ہے کہ جی ہم نے اس کو اس دلدل سے نکالنا ہے, بالکل 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 ریپرکشنز ہیں, اور ریپرکشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں. FATF میں آپ کو آ گیا ہے, اور یہ جو آپ کو جو بچوں کے ٹیررزم کے بارے میں آپ کو شامل کر دیا یہ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو. IMF جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اور ٹف کرے گا, ڈیفینیٹلی کرے گا. افغانستان سے وڈرال جو ہے میں شاید سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس کا ایک کمپوننٹ ہے, جس طریقے سے وڈرال کیا گیا ہے, اور یہ کہ پاکستان کو ایکسپوز کیا جائے ویسٹرن بارڈر کے فرام اس طرف سے جو خطرات کو ایکسپوز کیا جائے, تو بہت کچھ ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک موقع آتا ہے قوموں کی تاریخ میں جب کہ آپ کو ایک سٹینڈ لینا پڑتا ہے, اور میں بہت سی تاریخ سے آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک ایسا سٹینڈ لیں جو سیلف رسپیکٹنگ ہو, جو آپ کو سوورن جینوئنلی سوورن بنائے, تو پھر بہت سارے محرکات ایسے آتے ہیں جو کہ they come into play, جو شاید آپ کو
پتہ بھی نہیں ہوتا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی ڈیئرنگ، کریجس اور صحیح قدم ہے جو کہ اٹھایا گیا ہے. ہمیں تیار رہنا چاہیے ریپرکشنز سے ڈیل کرنے کے لیے. لیکن میں آپ کو یہ بھی ایک بتا دیتا ہوں کہ ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور وہ فلی کمیٹڈ ہیں کہ وہ ساتھ دیں گے. سر فہرست ان میں چین ہے. اچھا، اور انفیکٹ رؤوف صاحب آپ بھی تاریخ کے طالب علم رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں، رادر کوئی ادارے جو ان کے افراد کرتے ہیں اور سیاستدانوں سے کہا جاتا ہے کہ اس پہ اسٹیمپ لگائیں. تو اب کی بار کیا ہم اس بات پہ یقین کریں کہ یہ فیصلہ ایک سیاسی حکومت کے ایک پرائم منسٹر نے لیا ہے اور ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یا یہ فیصلہ کہیں اور سے ہوا ہے اور پرائم منسٹر سے کہا گیا کہ اس کے اوپر آپ اسٹیمپ لگائیں؟ ایک چھوٹی سی کہانی باہر نکلی ہے یہ جو بریفنگ سے، کہ شہباز شریف صاحب نے مخاطب کر کے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو کہا ہے کہ آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ بہت اچھا کیا ہے اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر کا ہے. وہ لوگ جو کہ عمران خان کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نمبر ایک اس کی کمٹمنٹ اس ملک کے ساتھ ہے. یہ حقیقت ہے. کوئی اس کا جو بدترین مخالف بھی ہے وہ بھی یہ مانے گا کہ اس کی ٹوٹل کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان از اے پیشن، ایبسولوٹ پیشن. نمبر ٹو، ہی از اے سیلف رسپیکٹنگ پرسن اینڈ اے سیلف رسپیکٹنگ پرسن وڈ وانٹ اے سیلف رسپیکٹنگ کنٹری. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، فوج از آن بورڈ. ہر فیصلے میں فوج از آن بورڈ، لیکن فیصلہ جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے. تو اس کو اس کا کریڈٹ دیجئے یا ڈسکریڈٹ دیجئے، وہ آپ کا آپشن ہے، لیکن فیصلے وہیں ہو رہے ہیں. اور فوج کی ٹوٹل سپورٹ جو ہے ہمیں بات ہی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے فوج کی جو کمٹمنٹ ہے اس ملک کے ساتھ وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. درست. اس بات کو بہت آگے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم وہ ڈسکس نہیں کر رہے تو پھر کسی وقت آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بیٹھیں گے. تو وہ لیکن فوج جو ہے وہ اس ملک کا ایک ادارہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جو ماضی میں جو ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ذہنی طور کے اوپر اس سے نکل جائیں. صحیح. اور آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فوج کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں دیکھیں، ایک ڈفرینٹ رول ادا کرتے ہوئے دیکھیں. اور یہ بہت چیلنجنگ رول ہے جو اس وقت وہ کر رہے ہیں، اور جن خطرات سے نمٹنے کے لیے ان کو تیار رہنا پڑے گا وہ بہت گمبھیر خطرات ہیں. اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ انڈیا فیکٹر ہے، اس میں افغانستان کا جو اپنا فیکٹر ہے، امریکہ فیکٹر ہے، اور بھی بہت سے فیکٹر ہیں. کہ رؤوف صاحب انفیکٹ ایک تنقید یہ بھی آتی ہے کہ وہ پاکستان اور پاکستان کی قیادت کہ معاملہ فلسطین کا ہو، کہیں کسی اور خطے میں کچھ ہو رہا ہو، ان معاملات کو لے کے تو ہم بڑے اگریسولی آگے بڑھتے ہیں، بٹ ملک کے اندر سیاسی فضا کو درست کرنا ہو، پارلیمان کو بہتر انداز میں فنکشنل کرنا ہو، ان معاملات پہ وہ سنجیدگی قیادت میں نظر نہیں آتی. تو کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی اگرچہ بجٹ کے دنوں میں کچھ برے ایپیسوڈ بھی ہوئے، کچھ اچھے بھی ہوئے، کہ اس کے بعد تقاریر ہوئیں، اطمینان سے سنی گئیں، ایک اچھا ان پٹ دیکھنا ملا، اس کے بعد بریفنگ بھی ہوئی. تو یہ جو ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام، اداروں کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو ایک بڑی سیریس ایفرٹ ہے، اس حوالے سے بھی حکومت وقت نے کچھ سوچا ہے کہ ہاں اس ایریا میں بھی ہمیں تھوڑا سا اگریسولی آگے بڑھنا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ؟ دیکھیے آپ نے خود ہی ذکر کر دیا اس کا. میرا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر خان کی اسپیچ تھی بجٹ سیشن کے کنکلوژن کے اوپر، انتہائی میں فیل کرتا ہوں کہ ون آف ہز بیسٹ اور بہت مدبرانہ تقریر انہوں نے کی، جس میں کہ کسی قسم کی کوئی ایکوزیشن نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. یہ ایک اچھا آغاز ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آگے جاری رہے گا. دوسری بات ہے کہ جو رسپانسبلٹی حکومت کی ہر صورت ہوتی ہے، بالکل اگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن اپوزیشن کی بھی دیکھیے 3 سال ہوتے ہیں، جب بھی پرائم منسٹر کھڑا ہو کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ ہلا گلاب دیکھ لیتے ہیں. پھر اس دن پرائم منسٹر نے انتہائی ایک مدبرانہ طریقے سے ان کو کہا جی کہ آئیے ہم الیکٹورل ریفارمز میں بیٹھتے ہیں. اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہ الفاظ ہیں ان کے، کہ آپ آئیے ہم، کیونکہ جب سے ملک بنا ہے، جب سے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں، ہر الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا گیا ہے. اس کو کہا گیا ہے جی کہ جو ہارنے والی ہے اس نے کہا جی کہ یہ تو چرا لیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے آئیے مل کے بیٹھیے. تو آغاز کریں اس سے جو کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو امپیکٹ کرتا ہے.
صحیح. تو آئیے اگر ان کی کچھ تجاویز ہے حکومت کی وہ اپنی تجاویز دیں گے، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے آپ اپنی تجاویز لے کے آئیے اور اس کی بیسس کے اوپر ہم ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں جس سے یہ ممکن ہو سکے کہ الیکشن کے بعد کوئی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ کہہ سکے کہ الیکشن چرایا گیا ہے. تو یہ ایک اچھا آغاز ہے. اس کو اور بہت کچھ کرنا ہے، آگے لے کے جانا ہے، لیکن ذمہ داری جو ہے یہ مانتے ہوئے کہ حکومت کی ہوتی ہے لیکن بیسیکلی میوچل ہے. سب جو اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا رول لیکن اگین جیسے آپ بھی کہہ رہے ہو شو کے آغاز میں ہم نے بھی یہی بات کی تھی کہ انیشیٹو ہمیشہ گورنمنٹ کو لینا ہوتا ہے. تو ایسے میں کہ جیسے مشرقی سرحد کے اوپر ہمیشہ سے ہمارے لیے خطرات کے بادل منڈلاتے رہے ہیں انڈیا کی طرف سے، اب تو جیسے ودرال ہو رہی ہے افغانستان سے تو ویسٹرن بارڈر کے بارے میں بھی صورتحال کچھ ایسے بننے جا رہی ہے. تو کیا ہم توقع رکھیں کہ رؤوف حسن جیسے دیرینہ دوست پرائم منسٹر کے بڑے عرصے صاحب ان کے ساتھ ہیں تو ان سے آپ سے ضرور مشورے بھی لیتے ہوں گے، تو کوئی مشورہ آپ کی طرف جائے گا پرائم منسٹر کو ہوگا کہ وقت ایک بہت برا آنے جا رہا ہے تو بہتر ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک آل پارٹیز کانفرنس میں بلایا جائے اور کم از کم پاکستان کے اندر سے ایک یونٹی کا میسج جانا چاہیے اور لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل فورسز ہیں، جو ادارے ہیں، وہ یکجان اکٹھے کھڑے ہیں. اگر کوئی بھی کرائسس آئے گا تو اکٹھا اس کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ کیا جو کرائسس آنے والا ہے یا جو آ رہا ہے اس کا ادراک پرائم منسٹر سے زیادہ کسی کو نہیں ہوگا. ہی از ون پرسن ہو نوز واٹ از ہیپننگ. دوسرا یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہیں یہ دقیانوسی خیالات ہیں. اچھا دیکھیے پارلیمنٹ موجود ہے، ہم سب بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ہم نے مضبوط بنانا ہے. کچھ جماعت پارلیمان میں نہیں ہے نا؟ نہیں. کون سی؟ کوئی کچھ ریجنل جماعتیں ہم کہہ سکتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے مولانا صاحب ہیں، اچکزئی صاحب ہیں. سر یہ پارلیمان نہیں، یہ آرگیومنٹ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. پارلیمنٹ ایک فورم ہے آپ کے پاس، اس پارلیمنٹ کو مضبوط کیجئے. اور دوسری اگر خدا نخواستہ ایسے لوگ موجود ہیں تو ان کو ایک سبسیڈری لیول کے اوپر جو کچھ پارلیمان میں ڈیسائیڈ ہوگا، ڈسکس ہوگا، پارلیمان میں تو ان کیمرہ نہیں ہوتا نا، سب کو پتہ ہوتا ہے، جو بھی ڈسکس ہوگا ان کو پتہ چل جائے گا، جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ دیکھ لیں گے. اور جو وہاں ریزولوشنز جو قراردادیں پاس ہوں گی وہ بھی آپ کے میرے لیے سب کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ آل پارٹیز کانفرنس کو بھول جانا چاہیے. ہمیں پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. ہر مسئلہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر لے کے آئیے، ڈسکس کیجیے، آرا لیجیے، اپوزیشن کی، گورنمنٹ کی طرف سے سب دیں اور ایک کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھیں. دس از اے ڈیزائربل تھنگ دیٹ شوڈ بی ڈن. لیکن اس میں حکومت کو بھی زیادہ تھوڑی سی لچک دکھانی پڑے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی جو اپنا یہ جو رویہ ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا. دونوں طرف سے دونوں ہاتھوں سے بجانی پڑے گی. بہت شکریہ معاون خصوصی برائے اطلاعات وزیر اعظم رؤوف. تھینک یو جی، بہت مہربانی، آپ نے بلایا، بہت شکریہ. یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.